محمد مالک صاحب جو کبھی کبھار بڑا ٹکا کے جب ان کو کوئی خاص خبر ملتی ہے تو وہ 5 منٹ کا ویلاگ کر دیتے ہیں اور پھر 50,000 لوگ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. محمد مالک صاحب پریزیڈنٹ آف 92 نیوز. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اچھا جی, کہاں سے شروع کریں؟ حبیب اکرم صاحب آپ کل جلسے میں تھے وہاں؟ جی نسیم, میں بالکل جلسے میں تھا. ذرا تھوڑی سی ہمیں رپورٹ دے دیں جی اس پہ. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ لاہور میں جلسے کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے بند تھے, اور نہ صرف وہ بند تھے بلکہ شہر کے اندر آنے والے راستے اور شہر سے باہر جانے والے راستے بھی بند تھے. اور میری معلومات کے مطابق فیصل آباد جہاں سے موٹر وے پہ چڑھتے تھے لوگ, وہ راستہ بھی عارضی طور پر بند کیا گیا تھا. اسی طرح جو قریب قریب کے شہر تھے وہ راستے بھی وہاں سے بند کیے گئے تھے, اور موٹر وے پریکٹیکلی لاہور تک اپروچ کرنے کے لیے جو قریبی شہر تھے وہاں سے بند کر دی گئی تھی تاکہ وہاں سے لوگ یہاں پر نہ پہنچ سکے. اور مینار پاکستان کے چاروں طرف جو راستے آتے ہیں, مثال کے طور پہ جو ان کا مین راستہ ہے, یعنی جسے ہم راوی روڈ کہتے ہیں, اور پھر داتا صاحب کی طرف سے جو گزرنے والا راستہ ہے, وہ دونوں بند ہیں. حتیٰ کہ شاہدرہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ راوی روڈ پر ہوتے ہوئے مینار پاکستان تک نہیں پہنچ سکے. اسی طرح جو کئی جگہ سے جو دوسری بادامی باغ کی طرف سے جانے والے راستے تھے ان پر بھی کنٹینر رکھ دیے گئے تھے. تو لوگوں کے لیے جانا بہت مشکل تھا, خاص طور پر وہ لوگ جو تھوڑا عمر رسیدہ تھے ان کے لیے پہنچنا تقریباً ناممکن تھا, کیونکہ کافی پیدل چلنا پڑتا تھا. لیکن بعد میں جب کوئی 11 بجے کے قریب, 11:30 بجے کے قریب تھوڑی سی نرمی آئی تو موٹر سائیکل وغیرہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتے تھے. اور میں بھی کل ایک موٹر سائیکل کے اوپر ہی وہاں تک گیا, اور جلسے میں یہی وجہ ہے کہ جب رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تو نوجوان لوگ اتنا چل سکتے تھے, اس لیے کل جو مجھے نوجوانوں کی اور لاہور کے لوگوں کی اکثریت نظر آئی وہاں پر جلسے میں. اور جلسے کا جو سائز ہے, جیسے آپ نے کہا عمران خان کا جلسہ چھوٹا ہو تو وہ خبر ہوگی, میرا خیال ہے جو جلسوں کا ان کا سائز ہے وہ ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے. اور کل بھی جو ان کا جلسہ تھا, میں اگر اس کو کمپیئر کروں تو وہ 2011 کا اگر جلسہ جسے ان کی جماعت کے حوالے سے تاریخی جلسہ کہا جاتا ہے تو اس کے قریب قریبی ہوگا, یا اس سے کچھ بڑا ہوگا یا اس سے کچھ کم ہوگا. اور لوگوں کا جوش و جذبہ بھی کافی نظر آ رہا تھا, خاص طور پر جب انہوں نے اپنی تقریر سے پہلے کہا, اسٹیج سے اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جو ہے وہ قومی ترانہ پڑھیں گے, تو وہ ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ جس میں بہت سارے لوگ اسٹیج پہ بھی اور پھر نیچے بھی, یعنی پنڈال میں بھی قومی ترانہ پڑھ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کی تقریر شروع ہوئی. تو گویا جلسہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اور کامیاب جلسہ تھا. جی اچھا, تو اس جلسے کے کامیاب جلسے سے عمران خان صاحب کی سیاست, نیگوسیٹنگ پوزیشن پر آسما کوئی فرق نظر آتا ہے, پڑے گا؟ دیکھیے, جلسے تو پی ٹی آئی کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کل والے جلسے کی اصل میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے پرانے جلسوں کی اتنی تصویریں ٹویٹ کر دی ہیں کہ اس سے ایک تاثر جو ہے وہ بالکل دوسرا ابھرا ہے. اور میں ایک دو چینلز نے جو ہے وہ جو کٹ کیا تو معذرت کے ساتھ مجھے کوئی اتنا تاریخی جلسہ وہ نہیں لگا, جن کی اپنی فوٹیجز تھے, اس میں ہم نیوز بھی شامل ہے اور دیگر ایک دو اور نیوز چینلز تھے جن کی میں نے فوٹیجز دیکھی جو کہ ڈرون شاٹس تھے, تو وہ کوئی اتنے بڑے جلسے کے نہیں تھے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس جلسے کی, بلکہ کسی بھی جلسے کی پچھلے کئی مطلب ہفتوں سے, مہینوں سے اس کی کوریج پہ پابندی عائد کر رکھی ہے. یعنی میں اور آپ اگر کیمرہ لے جانا چاہیں اور ہم ایک فرنٹ شاٹ دکھانا چاہیں تو پی ٹی آئی اس کی اجازت نہیں دیتی. ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, لائیو وہ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں, اس میں بہت سارے شارٹس مکس بھی ہوتے ہیں. اور کل بہت, چونکہ میں بہت زیادہ کیوریس تھی, دیکھ بھی رہی تھی, لوگوں سے پوچھا بھی, بات بھی کی, تو اس میں بھی مجھے مکسنگ نظر آئی. پھر ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں, جیسے سلمان احمد صاحب کا ٹویٹ جو تھا وہ 2019 کے جلسے کا تھا. اسی طرح سے مختلف لوگوں کے, ان کے اپنے جو قائدین تھے, ان کے ٹویٹس جو اب سامنے آ چکے ہیں فیک نیوز کے. ایک تو فیک نیوز اتنی زیادہ انفارچونیٹلی یہ ہو گئی ہے کہ اس نے اگر بڑا جلسہ بھی تھا تو بھی اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے, اور دوسرا کوریج کی اجازت نہ دے کے آپ خود ایک اپنی جو ایک آپ کی انٹینشن ہے وہ شو ہو جاتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بڑا یا چھوٹا, معذرت کے ساتھ ہماری اربن ایلیٹ نے ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے موسٹ پاپولر کا, جس سے میں بالکل ایگری نہیں کرتی.
پاکستان کے اندر صرف سینٹرل پنجاب ایگزٹ نہیں کرتا بلکہ پاکستان کے اندر بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور خاص کر کے خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں پہ میں اور آپ نہیں جا سکتے وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اسی طرح دیگر علاقے بھی. ہم صرف سینٹرل پنجاب کو پاکستان سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں موسٹ پاپولر، ویری پاپولر اور اربن ایریاز کو بھی. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ جو موسٹ پاپولر والا نعرہ ہے اس کو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ کس حد تک ہم اس ریلیٹو ٹرم کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بیفور الیکشنز. باقی دیکھیے پی ٹی آئی کے جو سپورٹ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، ایک پاپولر پارٹی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر دیگر پاپولر پارٹیز ہیں. پنجاب میں بھی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی بہت اچھی اور خاص کر کے سینٹرل پنجاب میں، جو کہ پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ ماننا پڑے گا کہ سینٹرل پنجاب کے اندر اس سے پہلے پی ایم ایل این مقبول پارٹی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اس مخصوص بیلٹ کے اندر جس سے کہ سیٹس آتی ہیں پنجاب نیشنل اسمبلی کے اندر، اس میں پی ایم ایل این کو کافی ٹف، بلکہ بہت ٹف جو ہے وہ مقابلہ ان کو کرنا پڑے گا وہاں پہ. تو پی ٹی آئی کے لیے جو پاپولیرٹی ہے اس سے زیادہ اس حکومت کی کارکردگی پہ سوال ہے، مہنگائی پہ سوال ہے. کیونکہ اگر مہنگائی نہ ہو اور اس حکومت کی کارکردگی اچھی ہو تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا جن کی ناقص کارکردگی اور مہنگائی کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تو مالک صاحب، یہ آسما صاحبہ کے کہنے کے مطابق کوئی کل جو جلسہ تھا ٹھیک ہے اٹ واز ایوریج، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس طرح اتنی بڑی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم نے جو سوال کیا تھا کہ کل کے جلسے کے بعد کیا عمران خان صاحب کی نیگوسیٹنگ پوزیشن وغیرہ اور جو ان کا ایک امپیکٹ ہے آلریڈی چاہے اسٹیبلشمنٹ پر چاہے حکومت پر، کیا اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ آسما صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے، نو بگ ڈیل. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس تک نیگوسیشن نہیں ہو رہی، اور دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم جو خاصا کی ہے کہ نیگوسیشن ہو نہیں رہی. جہاں وہ چاہتے ہیں وہ سائڈ نیگوشیٹ کر نہیں رہی، اور اس لیے جلسہ فیکٹری اس وقت اپنے لوگ موبلائز رکھنے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. نمبرز کی جو بات ہے اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے کہ بالکل پاپولیرٹی سینٹرل پنجاب میں ہر جگہ ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈفر یہاں کروں گا آسما سے کہ ہمارے یہاں میٹر کرتا ہے کہ ویزیبلٹی کس کی سب سے زیادہ ہے. جب خاصا کی سے ویزیبلٹی سب سے زیادہ ہے، ان کے ورکر کی ویزیبلٹی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ دوسرے اس طرح کے پیشنیٹ جلسے جلوس اکٹھے کر نہیں پا رہے، نہ انہوں نے شروع بھی کیے ہیں ابھی. لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ ریلی دیکھتے ہیں مریم کی یا ریلی دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کی، تو وہ سلوگنیئرنگ ہوگی، سب کچھ ہوگی. وہ پیشن نہیں ہے جو عمران خان کے جلسوں میں ہے، ٹو بی ویری فیئر. تو اس لیے ڈیفینیٹلی ان کا کراؤڈ زیادہ چارجڈ ہے اور ویزیبل زیادہ ہے، اور ہم لوگ ویزیبلٹی کو پاپولیرٹی کے ساتھ تھوڑا سا مکس کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایشو اس وقت جلسوں میں فیصلے نہیں ہونے. جو 2-3 اسٹیبلش چیزیں ہو گئی ہیں کہ یوتھ کی امیجنیشن عمران خان نے ٹچ کی ہوئی ہے، اربن ایک تھنکنگ میں بہت بڑا وہ چینج لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کا جو پاپولیرٹی کلٹ کی حیثیت بن گئی ہوئی ہے. سو یہ ریالٹی ان کو پتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل چل رہے ہیں ان کو جلسہ دیکھنے کی سے کنونس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کتنے پاپولر ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کتنے ایز اے ورکیبل پارٹنر، ان کا ٹرسٹ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ. اگر آپ جلسے سے طاقت دکھاتے ہیں وہ تو میرے خیال میں شاید دوسری سائڈ کو اور زیادہ خوفزدہ کرتا ہے اور زیادہ بیک فٹ پہ ڈالتا ہے، ان دا سینس کہ وہ جو اگر بہت راضی بھی ہوں گے تو ان کے دماغ میں ہوگا کہ خان صاحب اگر اتنی زیادہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے واپس آئے تو ہی ول بی اے ویری انکلوسیو پرائم منسٹر اور سم. انکلوسیو اچھا لفظ استعمال کر رہے ہیں، انٹرسٹنگ ورڈ ٹو یوز. ہاں، آئی ایم چوزنگ مائی ورڈ ویری کیئرفلی. سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کو ایگزسٹینشل تھریٹ فیل ہوئی ہے عمران خان سے، فرام اینی پرائم منسٹر، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. اور اس لیے بڑی ایکسٹریم رویے چل رہے ہیں. تو جب آپ ایکسٹریم رویوں میں اور اپنی اسٹرینتھ دکھاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ پازیٹیو کے بجائے اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. شاید ایک سائڈ اس کو سی بی ایم کے بجائے ایک پازیٹیو چیز سمجھے گی.
So it works, it cuts both ways. جی ویری انٹرسٹنگ. ناظرین آپ سن رہے ہیں یہ جو ہمارے اس وقت کہہ رہے تھے پینلسٹ، کل کے جلسے کے حوالے سے بڑی اسپیسیفک بات ہوئی تھی. بریک کے بعد آئیں گے، پھر ان تمام معاملات کی طرف جائیں گے جن کی طرف مالک صاحب نے بھی پارشلی اشارہ کیا ہے، اور جو کل کہا انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس کو بھی تھوڑا سا ان پیک کریں گے. اسٹے